ابھی یتیموں کی بات چل رہی ہے زمانے جاہلیت میں. اب یہاں سے کچھ بیان ہوگی، یعنی آیت نمبر 7 سے لے کر کے 10 تک جو بیان ہوں گے اس کے بارے میں سنیں. ان آیتوں کے بیچ میں بیان یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بچوں اور عورتوں کے ساتھ ناانصاف کیا جاتا تھا اور ان کو میراث میں حق نہیں دیا جاتا تھا. اسلام نے بچوں اور عورتوں کو میراث میں داخل کیا، اس کا بیان ہے اس میں. اور یہ بھی کچھ اشارہ کریں گے ہم کہ قرآن مقدس میں میراث کے حوالے سے کیا بیان ہے، کس کو میراث دیا جائے گا. میراث کا مسئلہ بہت ٹف ہے نا، لیکن ہم پھر بھی کیونکہ یہ تو بہت، اگر میراث پر بحث کی جائے تو ایک زمانے تک کلاس چلے گا صرف میراث پر، ہے نا. اس لیے ہم انٹرنلی نہیں جائیں گے، لیکن اشارتاً اور اتنا ہم گھما دیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میراث میں کون کون حقدار ہوتا ہے، کس کو میراث دیا جاتا ہے اور کس کو دیا جاتا ہے، کتنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہم بتائیں گے کہ ظلماً یتیم کے مال اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو اس کا کیا عذاب ہے، اس کو دیکھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کے لیے اس مال میں سے، کس مال میں سے؟ میراث کے مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے انہیں چھوڑا ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ. نصیبا مفروضہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میراث میں مرد کا بھی حصہ، مرد بھی حقدار ہوتا ہے اور عورت بھی حقدار ہوتا ہے. جو لوگ عورت کو اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں وہ انسان گنہگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ انسان کا مقرر کیا ہوا میراث نہیں ہے، انسان کا مقرر کیا ہوا حصہ نہیں ہے، بلکہ نصیبا مفروضہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے کہ عورتوں کو اتنا ملے گا. بہت افسوس ہوتا ہے ہماری گھر کی بچیاں جب شادی کر کے دوسرے گھر چلی جاتی ہیں تو اگر ہم باپ ہیں تو ہم اپنے مال کو اپنے اولاد میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے بیٹوں میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ عورتوں کا حق ہے. اگر آپ عورتوں کا حق ادا نہیں کریں گے، بیٹیوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ نے اس حق کو متعین نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کو متعین کیا ہے. اس دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا میں دو ہی چیز ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق سب کو پتہ ہے اور بندوں کا حق کیا ہے یہ سب کو پتہ نہیں ہے. تو بیٹیوں کا حق ہے، یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے. اگر آپ اس کی حق تلفی کرتے ہیں تو جب تک اگلا انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ کی معافی نہیں ہوگی. تو زمانے جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ بچوں کو اور عورتوں کو وارث نہ بنایا جاتا تھا، ان کو میراث کا کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج عورتوں کو میراث، عورتوں کو مال میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا ہے، زمین میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا ہے. باپ مر گیا لیکن پھر بھی بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے نا. تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ زمانے جاہلیت کا جو دور تھا، زمانے جاہلیت میں جو رواج عام تھا آج وہی رواج عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بلکہ بہت افسوس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی سوچ یہ ہے، جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار بیٹی کو کیا دے حصہ، بیٹی کو کیا حصہ دے، اور بیٹی بھی کہتی ہے کہ بھائی ہم کو حصہ لینے کی کیا ضرورت ہے. میں کہتا ہوں یہ آپ کا حصہ ہے، اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے خاوند کے لیے فائدہ ہے. اور جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سے بھی بڑا درجہ ایک شوہر کا ہو جاتا ہے عورت کے حق میں. تو کیا آپ نہیں چاہتی ہیں کہ ہاں ہمارا شوہر خوشحال رہے یا ہمارے شوہر اچھا سے رہے، ہے نا. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شوہر سے جو محبت نہیں ہوتی ہے، شوہر سے جو لگاؤ نہیں ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ لگاؤ اپنے بھائی سے ہوتا ہے یا اپنے گھر والوں سے ہوتا ہے. نہیں، جیسے شادی ہو گئی، لگاؤ آپ کو ماں باپ سے بھی رکھنا ہے، بھائی سے بھی رکھنا ہے، اپنے رشتہ دار سے بھی رکھنا ہے، لیکن ترجیح کی بات آ جائے تو ترجیح آپ کو شوہر کو دینا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو یہ حصہ ہے عورتوں کا، اس کو لینا چاہیے۔ امام علامہ ابن زید بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں باپ دادا کے ترکہ سے عورت وارث نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح چھوٹا بچہ، چاہے چھوٹا بچہ مرد ہو چاہے چھوٹا بچہ عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، ہے نا، پھر بھی اس کو باپ کے ترکہ سے یا ماں کے ترکہ سے ان کو وارث نہیں بنایا جاتا تھا، ہے نا۔ جب اسلام آیا تو جعل الحق و زہق الباطل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت کو نازل کی۔ شان نزول اس کا دیکھیں، اکرمہ نے بیان کیا کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، یعنی ایک عورت کا شوہر انتقال ہو گیا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس نے مجھ کو اور میری ایک بیٹی کو چھوڑ رکھا ہے اور ہم کو وارث نہیں بنایا جا رہا ہے، یعنی ہمارے شوہر کے مال میں سے ہم کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے نا، نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی بچی کے چچا نے کہا، یا رسول اللہ یہ عورت کا حال یہ ہے کہ عورت کمزور ہے، اس عورت کا حال یہ ہے کہ یہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتی ہے، اس عورت کا حال یہ ہے کہ یہ گھاس کاٹ کر کے اکٹھا کر کے سر پر نہیں لاد سکتی ہے، یا رسول اللہ اس عورت کا حال یہ ہے کہ نہ دشمن سے مقابلہ کر سکتی ہے، نہ کما سکتی ہے، نہ غیروں کے مال پر قبضہ کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ مردوں کے لیے اس کے مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس کے مال سے حصہ ہے جس کو اس کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ عورت چاہے بچہ ہو، عورت چاہے اگرچہ اس کا شوہر فوت ہو جائے، یا بچہ اگرچہ نابالغ ہو، بچی اگرچہ نابالغ ہو، لیکن پھر بھی اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہے اس کو دیا جائے گا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ عورت کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا، شوہر مر گیا بات ختم، اور یہ کہا کر کے کہ بھائی یہ کمزور ہے، نہیں گھوڑ سواری کر سکتی ہے، نہ جنگ لڑ سکتی ہے، تو پھر اس کو پیسہ دینے سے، مال و دولت دے کر کے ہم کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس آیت سے پہلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا تھا کہ تم یتیموں کا مال نہیں کھا سکتے ہو، ہے نا۔ اللہ نے فرمایا نا، یہ آیت نمبر 2 میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ہے نا، کہ اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ کے ملا کر کے مت کھاؤ، ہے نا۔ اچھا، اس آیت میں یہ واضح کیا گیا کہ یتیموں کے ولی ان کے جس مال کی حفاظت کرتے ہیں اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے نا، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مرد ہو اس کی بھی کفالت کر سکتا ہے، عورت ہو اس کی بھی کفالت کر سکتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ عورتوں کو وارث نہیں بنایا جاتا تھا، نہ بچوں کو بنایا جاتا تھا۔ وہ یہی دلیل بناتے تھے کہ ہم نہ عورتوں کو نہ بچوں کو وارث بنائیں گے، اس لیے کہ وہ نیزوں سے نہ لڑ سکتے ہیں، نہ مال غنیمت لوٹ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس آیت کے مقابلے میں یہ بتایا گیا کہ جب یتیم بچوں کے ماں باپ اور قرابت دار مال دولت کو چھوڑ جائے تو پھر ترکہ کے وہ بھی مستحق ہے جس طریقے سے تم مستحق ہو، اور اس کے برابر کے حقدار بھی ہے۔ عورت اور بچہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، عورت ہو اس کو بھی حق دیا جائے گا، بچہ ہو تو اس کو بھی حق دیا جائے گا۔ اچھا، آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس ترکہ سے انہیں کچھ دے دیا جائے اور ان سے اچھی بات کرے، خیر خواہی والی بات کرے۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تقسیم کا وقت ہو، ہے نا، اس وقت یتیم آ جائے، اس وقت رشتہ دار آ جائے۔ کون رشتہ دار؟ جو حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ وارث نہیں ہے، اور یتیم آ جائے، مسکین آ جائے جو حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ وارث نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب ترکہ کی تقسیم ہو رہی ہے نا، ترکہ ہے، بھائی باپ نے جو مال چھوڑا ہے وہ مال تو ہمارے پاس ہے، تو ہم 3 بھائی ہیں، تو ہمارے 3 بھائیوں میں مال تقسیم ہو گیا، لیکن مال جب تقسیم ہو رہا ہے اسی وقت کچھ یتیم آ جائے، کچھ مسکین آ جائے، کچھ رشتہ دار آ جائے،
یہ یتیم مسکین اور رشتہ دار یہ ہمارے باپ کے مال میں حقدار نہیں ہے، لیکن وہ آ گئے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو تم ان میں سے کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو اچھی بات کرو۔ اچھی بات کا مطلب کیا ہے؟ مال تقسیم ہو رہا ہے، یعنی بڑے بھائی کو اتنا دیا جا رہا ہے، بیچ والوں کو اتنا، ہم کو اتنا دیا جا رہا ہے، تو اب کیا ہو؟ اب اتنے میں غریب آ جائے، رشتہ دار آ جائے، یتیم آ جائے، مسکین آ جائے، جو دیکھے کہ واقعی اس کا حقدار ہے، تو اس میں سے نکال کر کے دے دیے، اور کہا کہ قولوا قولا معروفا، تو ان کو کہے یہ پیسہ آپ رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی اس میں خوب مدد فرمائے گا، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی کی طرف اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگرچہ وہ حقدار نہیں ہے لیکن تم ان کو دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اچھا، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے وہ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی انسان مرتا ہے تو کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتا ہے نا؟ اسی جو چھوڑ کے جاتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ترکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ترکہ، اردو میں، عربی میں اس کو ترکہ ہی کہتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص فوت ہو جائے، مر جائے، تو اس کے ترکہ سے یعنی اس کے مال و دولت سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ پہلا، 4 حقوق متعلق مطلب اس کا جو مال و دولت ہے اس کو کیا کرے، کن کن چیزوں میں اس کو خرچ کرے، یہ 4 جگہ ہیں۔ پہلا، سب سے پہلے یہ کرے کہ میانہ روی کے ساتھ اس کی تجہیز اور تکفین کی جائے اس کے مال سے۔ میانہ روی یہ نہیں کہ اب لے کر کے آئے ریشم کا کفن بنوا لے، نہیں، ریشم کا کفن بنوانے کی ہے نا، اتنا مہنگا کفن خریدنے کی اجازت نہیں، بلکہ میانہ روی خریدنے کی اجازت ہے۔ اس کا فائدہ کیا میں آگے بتاؤں گا، ہے نا؟ بہت سا بھائی خریدنا کیا ہے، یقیناً ایک باپ مر رہا ہے تو بیٹوں کو بہت درد ہوتی ہے نا؟ وہ 1 لاکھ کا کیا کروڑ روپیہ کا کفن خرید کر کے باپ کو پہنا سکتا ہے نا؟ لیکن شریعت نے کیا کہا؟ نہیں، میانہ روی یعنی بیچ کا جو ہے، یعنی نہ زیادہ گھٹیا نہ زیادہ مہنگا، ہے نا، وہ کفن خرید کے مت دے، بلکہ میڈیم اعتبار سے یعنی درمیانی اعتبار سے درمیانی قیمت کا اس کو کفن آپ ادا کریں۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ میانہ روی کے ساتھ اس کے مال سے اس کی تجہیز اور تکفین کی جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کے ترکہ سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ قرض یاد رکھیں، مثال کے طور پر ہم مر گئے، ہم نے مال چھوڑا، لیکن آپ سے ہم نے 10,000 قرض لیا، ان سے 20,000 قرض لیا ہے، تو اب کیا ہے؟ تجہیز اور تکفین تو ہو گیا، میرے مال جو ہم نے چھوڑا، کفن وغیرہ تو خرید کر کے معاملہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرا کام کیا؟ ابھی تک ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، اب کیا کیا جائے؟ اب ہم نے جس کا قرض لیا تھا، اب ہمارے بیٹوں کو حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے قرض کو اتار دیا جائے، یعنی ہمارے پیسہ سے 10,000 آپ کا لیے ہیں تو آپ کو لوٹا دے، 20,000 آپ کا لیے ہیں تو آپ کو لوٹا دے۔ اور یہاں تک کہ اگر عورت کا مہر بھی باقی ہو تو حکم یہ ہے کہ مرد کے ترکہ سے اس عورت کے مہر کی ادائیگی کی جائے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ مثال کے طور پر میں نے مہر مانا 25,786، ٹھیک ہے نا، 25,786۔ اب عورت کو ہم نے، اپنی بیوی کو ہم نے ابھی مہر نہیں دیا ہے، تو اب میرے بچوں کو حق کیا بنتا ہے کہ بھائی میرے مال و دولت سے سب سے پہلے میری بیوی کے دین مہر کو ادا کی جائے۔ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز، اس کے 1/3 مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وصیت کر جاتے ہیں کہ ہمارا پوتا ہے نا، فلاں پوتا کو اس زمین لکھ دیجئے گا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پورا کا وصیت کر جاتے ہیں، تو پورا کا وصیت یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ جتنا مال چھوڑا ہے نا اس کے 1/3 حصہ ہی سے اس کی وصیت کو پوری کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 10 کٹھا زمین ہے، اب ہم مر گئے، لیکن ہم نے مرتے وقت وصیت کر دی کہ فلاں کا لڑکا ہے نا، ہمارے زمین میں ہم مر جائیں گے تو 10 کٹھا اس کے نام لکھ دینا، اور ہمارے پاس 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بات سمجھا نہیں نا؟ تو اب ایسا نہیں ہے کہ مال میں سے پورا اٹھا کر کے ہم جس کا وصیت کیا تھا 10 کٹھا لکھ دینے کا، تو میرے مرنے کے بعد 200 کٹھا اس کے نام سے لکھ دیا جائے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ اگر ایسا کیا ہے، یعنی ہم نے اگر ایسا کیا ہے تو پھر ہمارے مال سے 1/3 مال یعنی مال کا 3/3 حصہ کیا کرے؟ وصیت میں اس کو دے دیا جائے، اس کی وصیت پوری کی جائے۔ اچھا، یہ شرط کب ہے؟ جب
اگر اس نے وصیت کی ہو تب، اگر وصیت نہ کی ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا تھا؟ مال مر جائے تو اس کے مال سے تجہیز اور تکفین کی جائے۔ دوسرا کیا تھا؟ قرض ادا کی جائے۔ تیسرا کیا تھا؟ وصیت اگر کیا ہو تو وصیت کو ادا کیا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو باقی مال بچا نا، اب باقی جو مال بچا، اب اس باقی مال کو جو اصحاب فرائض میں سے اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ چوتھی چیز۔ اگر وصیت نہ کیا ہو تو ٹوٹلی مال بچ جائے گا، ٹوٹلی مال کو کیا کرے؟ تقسیم کر لے ترکہ کے طور پر۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کو سسپیشن رہتا ہے کہ بھائی باپ مر گیا تو کس کو ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا چاہیے، شریعت میں کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا۔ دیکھیے، مال جو ترکہ کی صورت میں ہوتا ہے نا، وہ اس کا حقدار صرف اور صرف وہ ہے جو قرآن اور سنت سے جس کا ثبوت ہے، جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اصحاب فرائض۔ اصحاب فرائض یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جن جن لوگوں کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اسی کو ہم اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ مثلا اچھا، یہ اصحاب فرائض جو ہے نا، یہ ٹوٹلی جو ہے 6 ہے۔ اصحاب فرائض 6 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ آدھا، نصف۔ دوسرا کیا ہے؟ چوتھائی حصہ، یعنی اب کسی ترکہ ہم بانٹ رہے ہیں تو کسی کا حصہ آدھا ہوگا، کسی کا حصہ چوتھائی ہوگا، کسی کا حصہ مال کا 8واں حصہ ہوگا، کسی کا حصہ مال کا 6واں حصہ ہوگا، کسی کا حصہ مال کا 1/3 حصہ ہوگا، کسی کا مال کا 2/3 حصہ ہوگا۔ یہ 6 ہوا۔ پہلا آدھا، نصف، دوسرا سدس، دوسرا رابع، تیسرا 8واں حصہ۔ شروع سے دیکھ لیں آپ، پہلا آدھا حصہ، دوسرا چوتھائی حصہ، تیسرا 8واں حصہ، چوتھا 6واں حصہ، پانچواں 1/3 حصہ، چھٹا 2/3 حصہ۔ کسی کو بھی مال دیا جائے گا نا تو یہی اصحاب فرائض جو 6 ہیں اتنا ہی دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا مال دے دیا جائے، ایسا بھی شریعت میں حکم نہیں ہے، بلکہ بیٹا ہے تو اس کو نصف دیا جائے، ساری صورتیں ہیں۔ اچھا، یہ تو اصحاب فرائض ہم نے بتا دیا۔ اچھا، ان 6 جو حصہ بتایا کہ کسی کو آدھا ملے گا، کسی کو 3 حصہ ملے گا، کسی کو 8 حصہ، کسی کو 4 حصہ، کسی کو 2 حصہ، جو ہم نے بتایا، آخر اس کے لینے والے کون ہوں گے؟ اس کے لینے والے بھی وہی ہوں گے جو قرآن مقدس میں جس کا ثبوت ہے، قرآن مقدس میں جس کا ذکر ہے۔ ان کے لینے والے جو لوگ ہوں گے وہ ٹوٹلی 12 لوگ ہوں گے، جن میں سے 4 مرد ہیں۔ کتنے؟ 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ اب بتائیں آپ، آج عورتوں کے حق کو مارا جا رہا ہے، آج ان کو میراث کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، آج اس کے باپ کے مال سے اس کا کوئی حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن نے سب سے زیادہ عورتوں کا حق بتایا کہ مرد صرف اور صرف 4 ہیں جن کو ترکہ سے مال دیا جائے گا، اور عورت 8 ہے۔ 4 کون مرد ہیں اس کو دیکھیں آپ۔ 4 مرد میں پہلا باپ ہے، دوسرا دادا ہے، تیسرا ماں اخیافی بھائی یعنی ماں کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے جو بھائی ہو وہ، اور چوتھا خاوند یعنی شوہر۔ اچھا، ماں کی طرف سے بھائی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ماں کی طرف کا بھائی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے بچپنے کے عالم میں، یعنی دودھ پینے کا جو وقت ہوتا ہے، اس دودھ پینے کے عالم میں آپ نے میری ماں کا دودھ پی لیا، میری ماں کا دودھ پی لیا، تو اب کیا ہوا؟ آپ میری ماں کی طرف سے کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے، بہن ہوئے، جو بھی ہوئے۔ بات سمجھا رہی نا؟ تو اسی کو کہتے ہیں ماں کی طرف سے بھائی، اسی کو اخیافی بھائی بولتے ہیں۔ بات سمجھا رہی نا؟ تو یہ 4 مرد ہوئے، ایک باپ، دوسرا دادا، تیسرا ماں کی طرف سے جو بھائی ہے وہ، اور چوتھا شوہر ہے۔ یہ مرد 4 ہے جن کو ترکہ میں سے دیا جائے گا، اور عورتیں ٹوٹلی کیا ہے؟ 8 ہے جن کو ترکہ میں سے حصہ دیا جائے گا۔ دیکھ لیں، پہلا بیوی، دوسرا بیٹی، تیسرا پوتی، چوتھا سگی بہن، پانچواں اخیافی بہن، چھٹا اللاتی بہن، ساتواں جد صحیح یعنی دادا، ہے نا؟ یہ 8 قسم کے جو ہے جن کو 8 قسم کی عورتیں جو ہے جن کو حق، جن کو دیا جائے گا کیا؟ یہ ترکہ میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک 2 ورڈ بتایا گیا ہے، اخیافی اور اللاتی۔ اخیافی اور اللاتی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اخیافی اگر ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اخیافی ہوتا ہے. اگر باپ کی طرف سے ہو تو اللاتی ہوتا ہے. ماں کی طرف سے کیسے ہوگا بتا دیا میں کہ میری ماں کا دودھ آپ نے پی لیا تو کیا ہو گیا؟ اخیافی بھائی یا بہن ہو گئے. اور اللاتی بھائی یا بہن کیسے ہوں گے؟ جیسے میرے والد صاحب نے 2 شادی کی، پہلی بیوی سے میں ہوں، ہے نا، میرے والد صاحب کے پہلی بیوی سے میں ہوں، میرے والد صاحب نے دوسری شادی کی، اب دوسرے سے وہ ہو گئی، تو اب ہم کیا ہو گئے؟ باپ کی طرف سے بہن ہو گئے، بھائی بہن ہو گئے. بس اسی کو کہتے ہیں اللاتی بھائی بہن. اچھا، یہ 8 عورتیں ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا. یاد رکھیں یہ دودھ پینے کا جو مسئلہ ہے نا، یہ دودھ پینے کا مسئلہ رضائی اسی وقت رضائی ماں یا باپ اسی وقت ہوتا یا ہوتی ہے جب ماں اسی وقت رضائی ماں ہوتی ہے جب وہ جس بچے کو دودھ پلائی ہے تو اس دودھ پینے کا جو زمانہ ہے اسی زمانے کے اندر میں. یہ نہیں کہ لڑکا 3 سال کا ہو گیا تو چلو دودھ پلا دیے تو وہ ہمارا بیٹا ہو گیا، نہیں، بلکہ ایسا جو کرتی ہے عورتیں وہ کیا گنہگار ہے نا. بچے کے دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو گیا، اگر عورت اپنے پستان سے کسی بچے کے منہ کو لگاتی ہے تو عورت گنہگار ہوتی ہے. اس کے بعد بھی وہ بچہ یہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا بیٹا نہیں کہلائے گا. چلیے، اچھا، یہ تو اصحاب فرائض ہوئے 12، جن میں سے 4 مرد ہوئے، 8 عورتیں ہوئی. اگر اصحاب فرائض میں سے کوئی نہ ہو تو اس کو اسبا کہتے ہیں. اسبا جیسے چچا ہے، پردادا ہے نا، یہ سارے کے سارے اسبا میں سے آتے ہیں. اچھا، اسبا میں ایک چیز ہے کہ اسبا میں فرق یہ ہے کہ قریب کا زیادہ اعتبار ہے. مثال کے طور پر ہمارے باپ اگر نہیں ہے، باپ بھی اسبا میں سے ہے، دادا بھی اسبا میں سے ہے. اگر ہمارے باپ نہیں ہے تو ہمارے دادا کو ملے گا، لیکن دادا کیا ہمارے اسبا میں سے ہے. اگر ہمارے والد صاحب ہیں تو پھر ہمارے دادا کو نہیں ملے گا. اگر ہمارے والد صاحب نہیں ہے تب دادا کو ملے گا، کیونکہ دادا ایک اسٹیپ کے بعد ہے نا، اور ایک اسٹیپ وہ موجود ہے تو موجودگی میں دادا کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. چلیے، آگے دیکھیں. ہاں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور وہ لوگ یہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ اپنے بعد بے سہارا اولاد کو چھوڑ جاتے تو انہیں اس کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا ہے نا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو یتیم ہے اس کے مال کو آپ ادا کریں، پورا ادا کریں. یہ نہیں کہ اس کے مال میں سے آپ خرچہ کرنا شروع کر دیں. آپ سوچیں، سپوز دیٹ آپ کا بیٹا ہے، آپ مر رہے ہیں اور آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ یار ہم نے پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ فیل ہوگا نا، یہ ضرور احساس ہوگا. اسی طریقے سے کہا گیا کہ آپ یتیم کے تعلق سے سوچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اس کے مال کو خرچ کرنے سے، کہ جس طریقے سے اس کے مال کو اس کے والدین نے چھوڑ دیا ہے اس کے لیے، اور اس کے پیسہ کو ہم کھا رہے ہیں. ہم بھی تو مریں گے ایک دن، ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بات سمجھا نہیں نا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ یہ سوچ کر ڈرے کہ اگر وہ مرنے کے بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں مرتے وقت ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو چاہیے کہ یتیموں کے متعلق چاہیے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور درست بات کہے. بات سمجھا رہی نا. اچھا، یتیموں کو ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح سمجھنا چاہیے، اولاد کی طرح. یہ نہیں کہ بھائی اس کا باپ مال چھوڑ کر کے چلا گیا تو اس کے مال کو ہم کھانا شروع کر دیں، نہیں. دیکھیں ایک حدیث دیکھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ مریض سے یہ کہتے ہیں، مریض سے یعنی جب لوگ مرنے کے وقت قریب ہوتے ہیں، بیمار جو ہوتے ہیں، اس وقت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد کچھ نیکی نہیں کریں گے. ایسا کرو، آخرت کی تیاری کرو اور کچھ نیک کام کرو.
اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دو یا صدقہ و خیرات کرو یا کسی نیک کام میں صرف کر دو۔ یہ لوگ مرنے والے کو وصیت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کی اولاد کو ترکہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی صاحب اولاد ہو، تم یہ سوچو اگر کوئی شخص تمہاری اولاد کو تمہارے ترکہ سے محروم کرنے کی کوشش کرے تو پھر تم پر کیا گزرے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے والد صاحب مرنے کے وقت پر، مرنے کے بیٹ پر ہے، موت کے قریب ہے، مریض ہے، بیمار ہے، بیٹ پر ہے۔ اب کچھ لوگوں نے جا کر کے کہا یہ تیرے بیٹے لوگ یہ کیا کریں گے، آپ مر جائے گے، یہ بیٹے آپ کے لیے کبھی ایصال ثواب بھی نہیں کریں گے۔ ایسا کیجئے نا، جو آپ کے پاس مال و دولت ہے، ایک غریب آدمی چلو اس کو صدقہ کر دیجئے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کو آپ دے دیجئے، تاکہ نیک کام کر کے جائیے گا نا تو مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بیٹی لوگ سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ چلے جائیے گا، یہ بیٹا لوگ کھا پی کر کے ایک کر دے گا، ہے نا۔ تو اسی کو اللہ تبارک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تمہارے پاس بھی تو بیٹے ہیں، تم اس کو کہہ کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم اپنے بیٹوں کو کچھ مت دو، تم اپنے بیٹوں کو کچھ مت دو، یعنی اس کے بیٹوں کو تم ترکہ سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ سوچو تمہارے پاس بھی اولاد ہے، تمہارے پاس بھی اولاد ہے، اور کوئی انسان تمہاری اولاد سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرے تو بتاؤ تمہارے دل پر کیسا گزرے گا۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ ایک گز زمین اگر کوئی دوسرا لے لے اور بیٹا کا چھینا رہا ہے تو باپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اور نہ جانے ایک گز زمین کے لیے ہم قتل و قتال پر اتر آتے ہیں۔ اب سوچیں کہ جو لوگ ترکہ سے کسی اصحاب فرائض کو محروم کرنا چاہتے ہیں، اس کے بھی تو بال بچے ہیں، اس کو کوئی محروم کرنا چاہے تو پھر اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسا چاہتے کیا ہے کہ مرنے کے وقت ہے چلو اس کو تھوڑا سا سمجھا بجھا دیا جائے اور پورا کا پورا جو ہے نا حصہ کروا لیا جائے، اپنے نام میں کروا لیا جائے۔ بہت افسوس کہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرنے کے وقت کوئی انسان قریب ہوتا ہے نا تو مرنے کے وقت کیا لے جاتا ہے، ساری چیزیں لکھ لا کر کے لے جاتا ہے اور زمین اپنے نام پر رجسٹری کروا لیتا ہے نا۔ بھائی یہ دنیا ہے، حساب یہاں نہیں ہونا، حساب آخرت میں ہونا ہے۔ یہ دنیا چند لمحوں کی ہے، چند منٹوں کی ہے، چند سیکنڈوں کی ہے، اس کے بعد ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کریں، اس دنیا کے مال و دولت میں کبھی نہ پڑے۔ ارے بھائی اللہ نے قرآن مقدس میں خود فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو صرف ایک دھوکہ کا نام ہے، یہ دنیا صرف ایک دھوکہ کا نام ہے۔ اس لیے دنیا کے چکر میں نہ پڑے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہی بھلائی ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور درست بات کہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ بے شک جو لوگ ناجائز طریقے سے ظلم کے طور پر یتیموں کے مالوں کو کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ ظلم کے طور پر ناجائز طریقے سے یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، وہ دراصل یتیموں کے مال کو نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں، ہے نا۔ کبھی بھی یتیم کے مال کو نہیں کرنا چاہیے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ ناپاک مال کو پاکیزہ مال کے ساتھ تبدیل مت کرو۔ اللہ نے فرمایا نا سورہ آیت نمبر 2 میں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہاں ظلم کے طور پر ناجائز طریقے سے یتیم کے مال کے کھانے کو منع کیا گیا ہے، بلکہ اتنی وعید کی گئی ہے کہ وہ گویا کہ یتیم کا مال نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ جہنم کے آگ سے اپنے پیٹ کو وہ انسان بھر رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک سورہ نساء کا اب تک ہم نے جو 2 پیج تقریباً ہم نے پڑھا، اس 2 پیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال جو ظلم کے طور پر کھاتے ہیں اس کے تعلق سے کتنی وعیدیں فرمائی، ذرا سوچیں۔ اللہ نے فرمایا، کئی آیت آپ نے پڑھ چکی اب تک 2 صفحے کے اندر میں،
کہ یتیموں کے مال جو کھاتے ہیں اس کا کیا عذاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 2 میں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ہے نا، یعنی اپنے کھوٹے مال کو ان کے کھرے مال کے ساتھ، یعنی اپنے ناپاک مال کو ان کے پاک مال کے ساتھ تم تبدیل مت کرو۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 2 ہی میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ تم یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء اسی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارٍ أَن يَكْبَرُوا، کہ تم ان کے مال کو فضول خرچی کر کے یا پھر ان کے بڑے ہونے کے خرچ کے ڈر سے تم جلدی جلدی ان کے مال کو مت کھاؤ، ہے نا۔ اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتیم کے ولی اس بات کو سوچ کر کے ڈرے کہ اگر وہ اپنے مرنے کے بعد اپنے مرنے کے وقت اگر وہ بے سہارا اولاد اگر چھوڑ جائے اور اس وقت ان مرتے وقت بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا، یعنی ماں اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اس وقت مرنے کے وقت اس بچے اس باپ کو کیا احساس ہوگا، کیسا دل پر گزرے گا، ہے نا۔ اتنی سخت وعیدیں کی گئی ہے، اتنی سخت وعیدیں کی گئی ہے، یعنی یتیم کے مال کو اپنے مال سے بھی ملانے کو نہیں کہا گیا، یتیم کے مال کو کھانے کو بھی نہیں کہا گیا، یتیم کے مال سے قرض بھی لینے کو نہیں کہا گیا، نہ قرض کے طور پر نہ احسان کے طور پر، ہے نا۔ اچھا، اور جو انسان ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کو ڈالتا ہے۔ یہ تمام کے تمام وعیدیں کیوں ہیں؟ آخر یتیم کے تعلق سے اتنی ساری وعیدیں کیوں ہیں؟ اتنی ساری وعیدیں اس لیے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یتیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ یتیم ایک کمزور ہوتا ہے، یتیم ایک بے سہارا انسان ہوتا ہے، جس کا سہارا ولی بنتا ہے، جس کی کمزوری کو دور کرنے والا اس کا سرپرست بنتا ہے، اور سرپرست اور ولی اس کے مال کا مالک ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یتیم کے مال کو تم ہرگز مت ملاؤ اپنے مال کے ساتھ۔ اچھا، جو انسان یتیم کے مال کو ظلم کے طور پر کھاتے ہیں ان کا کیا وبال ہے، اس کے متعلق کچھ حدیث آپ سنیں، اس کے بعد درس قرآن ختم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہے، اللہ اکبر، اور ان کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا گیا جو ان کے ہونٹوں کو پکڑ رہے ہیں، پھر ان کے منہوں میں ایسے آگ کے پتھر ڈال رہے ہیں جو ان کے دھڑ کے نچلے حصہ سے نکل رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی یہ ہونٹ کو اونٹ کے ہونٹ کی طرح قرار دیا گیا اور اس کو پکڑ کر کے فرشتے آگ کے پتھر کو اس میں ڈال رہے ہیں جو نیچے کی طرف سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلمن یعنی ظلم کے طور پر ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، اور وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے تھے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیں، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے جن کے منہوں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ آخر یہ کون لوگ ہیں جن کے منہوں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ ظلم کے طور پر یتیم کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں صرف اور صرف آگ بھرتے ہیں۔ حضرت امام ابن حاتم نے حدیث سے روایت کی کہ جو شخص یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ، اس کے کانوں، اس کی ناک، اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور اسے دیکھ کر ہر شخص پہچان لے گا کہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن جب ایک انسان اٹھے گا اپنی قبروں سے تو اس کے آنکھ میں بھی کیا ہوں گے؟ آگ کے شعلے ہوں گے، اس کی زبان سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اس کے کانوں سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، ہے نا، اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے کان کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں تو جیسے ہی وہ لوگ کہا جائے گا اسے کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، یتیم کے مال کو جو انسان ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر حق ہے کہ وہ 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں کو چکھائے۔ 4 ایسے آدمی ہیں۔ سب سے پہلا وہ انسان جو شراب کا عادی ہو، دوسرا جو انسان سود کھانے والا ہو، تیسرا وہ انسان جو یتیم کا مال ناحق طور پر کھانے والا ہو، اور چوتھا وہ انسان جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ذرا سوچیں، یہ 4 طریقے کے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کو جنت کی نعمتوں سے سیراب کیا جائے گا۔ 4 لوگ میں سب سے پہلا شراب کا عادی، دوسرا انسان سود کھانے والا انسان۔ بتائیے، سود کھانے والا انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہے نا۔ شراب پینے والا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو یتیم کے مال کو ظلم کے طور پر ناجائز طریقے سے کھاتا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور چوتھا وہ انسان جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ذرا سوچیں، اب دل کو تھام کر کے اب دل سے انصاف کیجئے۔ ایسی صورتحال میں کوئی انسان یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہو، کیا وہ یتیم کے مال کی طرف کبھی نظر کرے گا؟ کبھی نظر نہیں کرے گا۔ اس لیے یتیم کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بھی صدقہ ہے، لیکن یتیم کے مال کی طرف ناجائز طریقے سے نظر کرنا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اور ایسا سبب ہے کہ کبھی جنت کے قریب بھی آپ کو جانے نہیں دے گا، ہے نا۔ اس لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، یتیم کی کفالت کرے، یہ بہترین اجر ہے، بہترین چیز ہے، لیکن یتیم کے مال کی طرف کبھی نظر نہ کرے۔